اور انشاءاللہ داد ڈیرو خار چنل گزرگاہ دا کہ خدای کول پدغل عرب اسلام آباد ترسو او اسلام آباد وزمون منزلگاہ قائد تیرا ایک اشارہ حاضر خون ہمارا قائد تیرا ایک اشارہ قائد تیرا ایک اشارہ جب میں نے پشتو میں بات کی تو اس نے اردو میں نعرہ لگا دیا میرے محترم دوستو، میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں بیوروکریسی کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں سیاستدانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1977 میں پورے ملک میں الیکشن میں دھاندلی کی گئی، اس دھاندلی کے خلاف پورے ملک میں تحریک اٹھی، اس تحریک کی قیادت مفتی محمود نے کی تھی۔ چوری سے نتیجے برآمد کرنا، الیکشن میں دھاندلیاں کرنا، اس کے خلاف سب سے پہلے بڑی تحریک کی قیادت میرے قائد نے کی تھی، مفکر اسلام نے کی تھی۔ ہماری گٹھی میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہم پاکستان میں چوری کا الیکشن تسلیم نہیں کریں گے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان۔ چوری ہوئی ہے، 2018 میں بھی ہوئی، ہم نے کہا ہم تسلیم نہیں کرتے۔ 2024 میں ہوئی، پارلیمنٹ میں ہوئی، اس صوبے کے الیکشن میں چوری ہوئی، ہم نے نہ صوبے کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے وفاق کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2018 کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2024 کی چوری کو تسلیم کیا، اور لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ پاکستان کے عوام کو اس کے ووٹ کا حق واپس نہ دلائے۔ جعلی اسمبلی نامنظور، جعلی اسمبلی، جعلی اسمبلی، جعلی الیکشن، مینڈیٹ چور، مینڈیٹ چور۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ سیاست ہے جس کے نام سے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، وہی اس نظریے اور اس اصول کے رہبر تھے۔ اگر ہم واقعی ان کے پیروکار ہیں تو پھر ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے اصول کی سیاست کرنی ہے، جمہوریت کی سیاست کرنی ہے، اخلاق کی سیاست کرنی ہے، شائستگی کی سیاست کرنی ہے۔ ہم اختلاف کرتے ہیں، ہم اختلاف کریں گے، لیکن ہماری سیاست گالیوں کی سیاست نہیں ہے، بدتمیزی کی سیاست نہیں ہے، بد اخلاقی کی سیاست نہیں ہے، فحاشی اور عریانی کی سیاست نہیں ہے، اعلیٰ اسلامی اقدار کی سیاست ہے۔ انشاءاللہ کمالار چمون تخبل رهبر خود لیوان من بحق لار روان پہ استقامت سر بخبل سفر جاری ساتو، اور انشاءاللہ داد ڈیرو خار چنل گزرگاہ دا کہ خدای کول پدغل عرب اسلام آباد ترسو او اسلام آباد وزمون منزلگاہ۔ قائد تیرا ایک اشارہ حاضر خون ہمارا، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ جب میں نے پشتو میں بات کی تو اس نے اردو میں نعرہ لگا دیا۔
میرے محترم دوستو، یہاں اس ملک میں ایک اور تحریک شروع ہوئی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہمارا بڑا مفاد ہے، لیکن آپ کی طاقت تھی جو میدان میں نکلی، اس نظریے کو مارا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے عزائم کو توڑا، اور آج کسی کا مائی کا لال بھی پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لبیک لبیک۔ میرے محترم دوستو، آپ کی حکمرانوں کے فلسفے اور ان کی معروضی سوچ وہ قرآن کے مستقل فیصلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حکمرانوں کی لالچی نظریے، حرص کے نظریے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی فیصلوں کی تردید نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں پر قیامت تک لعنت بھیجی ہے، اور یہ وہ سازشی لوگ ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی معاہدہ کریں گے یہ توڑیں گے، مسلسل معاہدے توڑیں گے۔ آج ایک بار پھر معاہدہ کیا جا رہا ہے، دنیا کا ٹرمپ خان آیا ہوا ہے، وہ صلح کرا رہا ہے۔ ہم نے بہت سے صلح دیکھے، ہم نے امریکہ کی مداخلتیں دیکھی، ہم نے یورپ کی مداخلتیں دیکھی۔ اس سرزمین پر کتنے معاہدات ہوئے، لیکن ہر معاہدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطین کو کمزور کیا گیا اور اسرائیل کو طاقتور بنایا گیا۔ آج بھی ہمیں معاہدات کی وہ تاریخ نہیں بھولنی چاہیے، اور ہمیں واضح طور پر اپنا یقین رکھنا چاہیے۔ ٹرمپ صاحب، آج آپ کہتے ہیں میں خون ریزی روکنا چاہتا ہوں، ہم جانتے ہیں 2.5 سال تک 2 سال تک تم نے وہاں خون ریزی کرائی، 70,000 فلسطینیوں کا قتل عام کرایا۔ آپ نے مسلمانوں اور فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے 2023 میں 21 ارب ڈالر کی امداد ان کو دی۔ آپ نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ان کو لڑاکا طیارے فراہم کیے، ان کو راکٹ فراہم کیے، ان کو میزائل فراہم کیے۔ انہوں نے عام مسلمانوں کو، عام انسانیت کو تحت کیا، اور بارود و آہن کی بارشیں وہاں پر ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں، کیا جنیوا انسانی حقوق کنونشن کے اصول کسی عام شہری پر بمباری کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر وہ محفوظ انسانیت پر اس طرح کی بمباری کی اجازت دیتا ہے؟ آپ نے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا ہے، اتنے ہی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور بھوک کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے ہزاروں تک اموات پہنچ گئی ہیں۔ یہ انسانی جرم ہے، اور انشاءاللہ داد ڈیرو خار چنل گزرگاہ دا کہ خدای کول پدغل عرب اسلام آباد ترسو او اسلام آباد وزمون منزلگاہ ہوئی۔ قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر خون ہمارا، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ جب میں نے پشتو میں بات کی تو اس نے اردو میں نعرہ لگا دیا۔
میرے محترم دوستو، میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں بیوروکریسی کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں سیاستدانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1977 میں پورے ملک میں الیکشن میں دھاندلی کی گئی، اس دھاندلی کے خلاف پورے ملک میں تحریک اٹھی۔ اس تحریک کی قیادت مفتی محمود نے کی تھی۔ چوری سے نتیجے برآمد کرنا، الیکشن میں دھاندلیاں کرنا، اس کے خلاف سب سے پہلے بڑی تحریک کی قیادت میرے قائد نے کی تھی، مفکر اسلام نے کی تھی۔ ہماری گٹھی میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہم پاکستان میں چوری کا الیکشن تسلیم نہیں کریں گے۔ تکبیر! نعرہ تکبیر! مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان۔ چوری ہوئی ہے، 2018 میں بھی ہوئی، ہم نے کہا ہم تسلیم نہیں کرتے۔ 2024 میں ہوئی، پارلیمنٹ میں ہوئی، اس صوبے کے الیکشن میں چوری ہوئی۔ ہم نے نہ صوبے کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے وفاق کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2018 کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2024 کی چوری کو تسلیم کیا، اور لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ پاکستان کے عوام کو اس کے ووٹ کا حق واپس نہ دلا دیں۔ جعلی اسمبلی نامنظور، جعلی اسمبلی، جعلی اسمبلی، جعلی الیکشن، مینڈیٹ چور، مینڈیٹ چور۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ سیاست ہے جس کے نام سے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، وہی اس نظریے اور اس اصول کے رہبر تھے۔ اگر ہم واقعی ان کے پیروکار ہیں تو پھر ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے اصول کی سیاست کرنی ہے، جمہوریت کی سیاست کرنی ہے، اخلاق کی سیاست کرنی ہے، شائستگی کی سیاست کرنی ہے۔ ہم اختلاف کرتے ہیں، ہم اختلاف کریں گے، لیکن ہماری سیاست گالیوں کی سیاست نہیں ہے، بدتمیزی کی سیاست نہیں ہے، بد اخلاقی کی سیاست نہیں ہے، فحاشی اور عریانی کی سیاست نہیں ہے، اعلیٰ اسلامی اقدار کی سیاست۔ انشاءاللہ کمالار چمون تخبل رهبر خود لیوان من بحق لار روان پہ استقامت سر بخبل سفر جاری ساتو، اور انشاءاللہ داد ڈیرو خار چنل گزرگاہ دا کہ خدای کول پدغل عرب اسلام آباد ترسو اور اسلام آباد وزمون منزلگاہ ہوئی۔ قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر خون ہمارا، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ جب میں نے پشتو میں بات کی تو اس نے اردو میں نعرہ لگا دیا۔ میرے محترم دوستو، یہاں اس ملک میں ایک اور تحریک شروع ہوئی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہمارا بڑا مفاد ہے، لیکن آپ کی طاقت تھی جو میدان میں نکلی، اس نظریے کو مارا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے
عزائم کو توڑا اور آج کسی کا مائی کا لال بھی پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لبیک لبیک۔ میرے محترم دوستو، آپ کی حکمرانوں کے فلسفے اور ان کی معروضی سوچ وہ قرآن کے مستقل فیصلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حکمرانوں کی لالچی نظریے، حرص کے نظریے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی فیصلوں کی تردید نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں پر قیامت تک لعنت بھیجی ہے، اور یہ وہ سازشی لوگ ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی معاہدہ کریں گے یہ توڑیں گے، مسلسل معاہدے توڑیں گے۔ آج ایک بار پھر معاہدہ کیا جا رہا ہے، دنیا کا ٹرمپ خان آیا ہوا ہے، وہ صلح کرا رہا ہے۔ ہم نے بہت سے صلح دیکھے، ہم نے امریکہ کی مداخلتیں دیکھی، ہم نے یورپ کی مداخلتیں دیکھی۔ اس سرزمین پر کتنے معاہدات ہوئے، لیکن ہر معاہدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطین کو کمزور کیا گیا اور اسرائیل کو طاقتور بنایا گیا۔ آج بھی ہمیں معاہدات کی وہ تاریخ نہیں بھولنی چاہیے اور ہمیں واضح طور پر اپنا یقین رکھنا چاہیے۔ ٹرمپ صاحب، آج آپ کہتے ہیں میں خون ریزی روکنا چاہتا ہوں، ہم جانتے ہیں 2.5 سال تک 2 سال تک تم نے وہاں خون ریزی کرائی، 70,000 فلسطینیوں کا قتل عام کرایا۔ آپ نے مسلمانوں اور فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے 2023 میں 21 ارب ڈالر کی امداد ان کو دی۔ آپ نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ان کو لڑاکا طیارے فراہم کیے، ان کو راکٹ فراہم کیے، ان کو میزائل فراہم کیے۔ انہوں نے عام مسلمانوں کو، عام انسانیت کو تحت کیا اور بارود و آہن کی بارشیں وہاں پر ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں، کیا جنیوا انسانی حقوق کنونشن کے اصول کسی عام شہری پر بمباری کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر وہ محفوظ انسانیت پر اس طرح کی بمباری کی اجازت دیتا ہے؟ آپ نے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا ہے، اتنے ہی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور بھوک کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے ہزاروں تک اموات پہنچ گئی ہیں۔ یہ انسانی جرم ہے۔